السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، نماز قصر کے حوالے سے کچھ ابتدائی اور بنیادی اور ضروری باتیں ہم آپ کے گوش گزار کر چکے ہیں، اور اس معاملے میں امت کے دو طبقات کا جو موقف ہے کہ کتنے سفر پر نماز قصر کرنی چاہیے، وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ البتہ ایک مسٹیک اس میں یہ ہوئی ہے کہ جو مثلاً 16 فرسخ کے قائلین ہیں، وہ ایک فرسخ کا اگر 7 کلومیٹر کا ایک فرسخ بنایا جائے تو اس حساب سے 105 کلومیٹر سفر بنتا ہے، اور یہ موقف اور نظریہ عام لوگوں کا نہیں ہے، یا جو طبقہ دوسرے طبقے کے مد مخالف اور مد مقابل ہے، یہ فقط اس طبقے کا بھی موقف نہیں ہے۔ بڑے اعظم علماء اور صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے کہ نماز قصر 105 کلومیٹر تک سفر اگر کرنا ہو تو پھر نماز قصر کی جائے، یعنی عرف عام میں جس کو قصر کہا جاتا ہے اور سفر کہا جاتا ہے، اگر اتنا سفر کرنا ہو تو پھر نماز قصر کرنی ہے۔ اور اب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پوری پڑھی ہے اور شام کے بھی 3 فرض پورے پڑھے ہیں، اس کے علاوہ باقی نمازوں کے اندر قصر کی ہے، یعنی کمی کی ہے، عشاء کی نماز کے اندر اور ظہر کی نماز کے اندر اور عصر کی نماز کے اندر ان نمازوں کو قصر کر کے پڑھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے، یعنی مطلقاً فرمایا ہے کہ تم اگر نماز میں کمی کرو اور قصر کر کے پڑھو تو تم پر گناہ نہیں ہے۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کی نماز اور صبح کی نماز میں قصر کیوں نہیں کی؟ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے، اس کی جو تفہیم ہے، جو صحیح تفہیم ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معلم اول ہیں کتاب اللہ کے، اور شارح اول ہے کتاب اللہ کے، ان سے بڑھ کر نہ کوئی معلم ہو سکتا ہے اور نہ کوئی شارح ہو سکتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا جو مقصود تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا جو مقصود اور مطلوب تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کر کے دکھایا امت کو، اور امت بھی اسی طرح ہی کرے گی جو جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اب بات رہی یہ کہ جب کتنے دن تک انسان جو ہے نا وہ سفر کے اندر نماز قصر کر سکتا ہے، یہ بھی ایک بات توجہ طلب اور غور طلب ہے۔ تو اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، اس عمل کے پیش نظر اس اعتبار سے لوگوں نے کم از کم 3 موقف اختیار کر رکھے ہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ 3 دن تک نماز قصر کی جا سکتی ہے، یعنی آپ کسی علاقے کے اندر سفر بطور سفر مسافر گئے ہیں تو وہاں آپ 3 دن تک قصر کر سکتے ہیں۔ ایک طبقے کا خیال ہے کہ 10 دن تک کر سکتے ہیں، اور ایک طبقے کا خیال ہے کہ 19 دن تک نماز قصر کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہم آپ کے سامنے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ روایت اس وقت آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الی مکہ فکان یصلی بنا رکعتین حتی رجعنا قلت هل اقام بمکہ قال نعم اقمنا بها 10۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف نکلے اور ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی حتیٰ کہ ہم لوٹ آئے۔ تو میں نے کہا، میں نے ان سے سوال کیا، یعنی ابو اسحاق راوی جو ہیں حدیث کے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ لوگ ان دنوں مکہ میں ٹھہرے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم 10 دن ٹھہرے تھے۔ اور اسی طرح اس سے اگلی روایت جو ہے یہ عبداللہ بن عبداللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقام بمکہ 15 رکعتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی رکعتین 15 دن ٹھہرے مکہ میں اور 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک روایت میں 3 دن کا ذکر آتا ہے کہ ایک جگہ پر آپ نے 3 دن پڑاؤ کیا اور 3 دن ٹھہرے تو وہاں آپ نے 3 دن قصر کی ہے، اور ایک روایت میں جو آخری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر تھا وہ 19 دن کا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں 19 دن ہی سفر نماز قصر کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے نا دنوں کی جو تعداد ہے وہ مختص نہیں کی جا سکتی۔ یہ جو مختلف تعداد بیان ہوئی ہے حدیث میں یہ تعداد آئی ہے، اس بارے میں علماء نے پھر اس کے اوپر غور کرتے ہوئے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جتنے دن بھی سفر میں ٹھہرے ہیں اتنے دن ہی انہوں نے قیام کیا ہے۔ 3 دن ٹھہرے ہیں، جتنے دن سفر میں ٹھہرے ہیں اتنے دن ہی نماز قصر کی ہے، اگر 3 دن ٹھہرے ہیں تو 3 دن قصر کی ہے، اگر 10 دن ٹھہرے ہیں تو 10 دن کی ہے، اگر کسی جگہ 15 دن ٹھہرے ہیں تو پھر 15 دن قصر کی ہے، اور اگر 19 دن جو ہے نا وہ ٹھہرے ہیں تو 19 دن ہی قصر کی ہے۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکالا ہے علماء نے کہ جب تک کسی انسان کو سفر کی کیفیت اور حالت درپیش رہے گی تو وہ اتنے دن تک اور اتنے عرصے تک وہ نماز قصر کر سکتا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان، یہ قول موقوف حدیث، یعنی کہ عبداللہ بن عمر کا یہ قول، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کو ایسی کوئی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ وہ پوری زندگی ہی سفر میں رہتا ہے اور کسی جگہ وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں جو ہے نا اس جگہ سے اس مقام سے کل اپنے آبائی وطن کی طرف اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤں گا، تو جتنا عرصہ بھی رہے گا اتنا عرصہ ہی قصر کرے گا، اتنا عرصہ ہی نماز قصر کرے گا جب تک اسے یہ یقین نہیں ہو جاتا۔ البتہ کسی جگہ اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اتنے دن وہ اتنے دن ٹھہرے گا، تو پھر ایسے علاقے کے اندر وہ 3 دن مسافر شمار ہوگا اور 3 دن کے بعد پھر وہ پوری نماز پڑھے گا۔ جب وہ سمجھتا ہے کہ اس کے بعد اس کا پروگرام بن جاتا ہے کسی کاروبار کے حوالے سے یا کسی اور ضرورت کے حوالے سے، تو پھر وہ 3 دن تک نماز قصر کرے گا اور اس کے بعد پوری نماز پڑھے گا۔ تو ایک حدیث تو یہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ایک جو موقف ہے کہ کیا مسافر سفر کے اندر پوری نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پوری نماز مسافر پڑھ سکتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جن لوگوں نے گھراؤ کیا اور محاصرہ کیا اور آپ کو شہید کیا، انہوں نے جو اعتراضات حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر اٹھائے تھے، ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے اندر پوری نماز پڑھتے ہیں اور انہوں نے دین کی جو اصلی حالت ہے اس اصلی حالت اور کیفیت میں تبدیلی اور چینج کی ہے اور دین کو بدل ڈالا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس لیے ہم انہیں خلافت سے اتارنا چاہتے ہیں۔ جتنے اعتراضات انہوں نے حضرت عثمان پر کیے تھے، تمام اعتراضات کے جوابات حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے۔ ان کے ساتھ مذاکرات بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی مذاکرات بھی انہوں نے کیے تھے اور ان کے تمام اعتراضات کا رد کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ وہ مکہ میں پوری نماز پڑھتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عثمان مکہ کے اندر مسافر ہوتا ہی نہیں ہے۔ عثمان جب جاتے ہیں مکے کے اندر، مدینہ سے مکہ کے اندر، تو وہ مسافر نہیں ہوتے، ان کا معاملہ
عام لوگوں کا سا نہیں ہے۔ کیوں نہیں مسافر ہوتے ہو؟ اللہ کے بندو، ان کا وہاں ان کی جائیداد موجود ہے، جہاں کسی کی جائیداد موجود ہوتی ہے وہ وہاں مسافر نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اگر سفر کے اندر پوری نماز پڑھے تو اس کو اختیار ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یہ قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یمکث المہاجر بعد یعنی نسکہ ثلاثا، یہ تو الگ مسئلہ ہے کہ مہاجر جو ہے وہ جب مکہ میں جائے گا اور وہاں وہ 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتا جس جگہ سے اس نے ہجرت کی ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس حوالے سے روایت ہے، سفر کے اندر پوری نماز پڑھنے کے حوالے سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں انہا اعتمرت مع رسول اللہ، یہ نسائی شریف ہے درس نسخہ، فرماتی ہیں اعتمرت مع رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا، من المدینہ الی مکہ تھا، مدینہ سے مکہ تک، حتی اذا قدمت مکہ تھا قدمت مکہ تو قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ جب وہ مکہ پہنچ گئی، قالت تو انہوں نے کہا، قدمت مکہ تھا، جب وہ مکہ میں پہنچ گئی تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول بے ابی انت و امی، مجھے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کسرتا آپ نماز قصر کریں گے، و اتممت اور میں پوری نماز پڑھوں گی، وافطرت اور افطرتا آپ روزہ افطار کریں گے، یعنی بوجہ سفر آپ روزہ نہیں رکھیں گے، وصمت لیکن میں روزہ رکھوں گی، آپ قصر کریں گے لیکن میں پوری نماز پڑھوں گی، آپ ناغہ کریں گے روزے کا بوجہ سفر لیکن میں روزہ رکھوں گی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، قالا تو آپ نے فرمایا، احسنت یا عائشہ تو وما آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرا یہ فیصلہ بہت اچھا ہے عائشہ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے اوپر کوئی عیب نہیں لگایا، اور اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ جس کام کو کرتے ہوئے یعنی ہوتے ہوئے جو کام آپ علیہ السلام کے سامنے کیا جائے اور آپ اس پر کوئی اعتراض نہ کریں تو وہ آپ علیہ السلام کی تقریری سنت ہوتی ہے، وہ سنت میں شامل ہوتی ہے یہ چیز۔ اس لیے نماز سفر میں پوری بھی پڑھی جا سکتی ہے اور نماز قصر بھی کی جا سکتی ہے، البتہ جو نماز قصر کرے گا تو جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَقْبِلُوا صَدَقَتَهُ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ عِبَادَهُ، یہ وہ صدقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کیا ہے، فَأَقْبِلُوا صَدَقَتَهُ تو اللہ کے صدقے کو قبول کرو۔ اس لیے جو اللہ وحدہ لا شریک کے صدقے کو قبول کرتے ہوئے قصر کرے گا تو یہ اس طرف علماء کا ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ طبقہ گیا ہے کہ اس کو ثواب زیادہ ملے گا، لیکن جواز کا پہلو بھی موجود ہے، دونوں طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ البتہ اکثریت غالب طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے موقعوں پر کیا کرتے تھے، یہ عبد الرحمن کہتے ہیں کان ابن عمر لا یزید فی السفر علی رکعتین لا یصلی قبلها ولا بعدها، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفر کے اندر کیا نام ہے 2 رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے، نہ اس سے پہلے کچھ پڑھتے تھے اور نہ ہی اس کے بعد کچھ پڑھتے تھے۔ فقیل لہ وہذا، ان کو کہا گیا کہ یہ کیا ہے، قال ھذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا میں جو کام کر رہا ہوں وہ کام سنت رسول کے خلاف نہیں ہے۔ اور اس سے اگلی روایت میں اسی نسائی کے اندر یہ کیا نام الفاظ آئے ہیں کا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں، عاصم کہتے ہیں قال حدثنی ابی، مجھے میرے باپ نے بتایا، قال کنت اپنے عمر یعنی ان کے پوتے بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فی سفر میں، فصلی الظہر والعصر رکعتین، انہوں نے 2 نماز عصر کی اور ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھی، ثم انصرف الی 3 صفات، پھر وہ اپنی چٹائی کی طرف پھرے، فرآ یوما قوما یسبحون، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم نفلی نماز پڑھ رہی تھی، قال ما یصنع هؤلاء، تو عبداللہ بن عمر نے کہا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، قلت یسبحون، میں نے کہا وہ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، قال كنت مصليا قبلها وبعدها ولا
لا اتمتھا، کہ وہ فرماتے ہیں قال لو كنت مصليا قبلها او بعدها، اگر میں نماز سے پہلے کچھ پڑھتا یا بعد میں کچھ سنتیں پڑھتا تو پھر اس طرح کیوں نہ کر لیتا، لا اتمتھا، تو میں پوری نماز پڑھتا. لیکن پوری نماز اگر نہیں پڑھی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر سنتوں کو اور نفلی عبادت جو ہے جو فرائض سے پہلے یہ بات جو ہوتی ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. قال كنت مصليا او بعد هل اتممتها صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا يزيد في السفر، میں نے اللہ کے رسول کی صحبت اختیار کی تو آپ سفر میں زیادہ نہیں کرتے تھے. اللہ رکعتین، 2 رکعتوں سے، و ابا بکر، اور حضرت ابو بکر بھی، حتیٰ قبضہ، حتیٰ کہ وہ فوت کر دیے گئے، و عمر، اور حضرت عمر بھی، حتیٰ قبضہ، حتیٰ کہ وہ فوت کر دیے گئے، و عثمان رضی اللہ عنہم کذالک، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں بھی اسی طرح. ان 3 زمانوں کے اندر نماز قصر جب پڑھی جاتی تھی سفر میں تو اس سے پہلے نہ کچھ پڑھا جاتا تھا نہ ہی اس کے بعد کچھ پڑھا جاتا تھا. یہ نماز قصر کے حوالے سے کچھ چند ضروری باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کی ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی اور توجہ کی توفیق رہے.